بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف تمام اس رب دو جہاں کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام آقائے نامدار، رسالت مآب، سرکاری ختم مرتبت، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثاران انصار اور اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر۔ ناظرین، میسج ٹی وی کی اسکرین پر آپ کا میزبان عامر احمد عثمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آج ہمارا ایک اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، خصوصی ٹرانسمیشن ہے یہ، اور آج بڑی دکھ کی کیفیت ہے، بہت کرب کی ایک کیفیت ہے، اور ایک عجیب سا غم ہے جو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ اور وہی بے چینی تھی، اضطراب تھا، یہی ساری چیزیں تھی، اس نے ہمیں مجبور کیا کہ آپ کے سامنے آئیں اور وہ سارا درد دل اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیں۔ بس یہی ایک چیز لائی ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس درد کی بات کر رہا ہوں، میں کس کرب کی بات کر رہا ہوں، میں کس الم کی بات کر رہا ہوں، میں کس چیز اور کون سی صورتحال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ملک پاکستان اس وقت بہت سارے علاقے، یعنی آپ اگر یوں کہہ لیں کہ پورا پاکستان ڈوب چکا ہے تو یہ شاید مبالغہ نہ ہو۔ اس وقت سیلابی صورتحال ملک بھر میں اتنی تباہیاں پھیلا چکی ہے، اتنے اس نے اپنے پر پھیلا دیے ہیں کہ اب رکنے کا کوئی نام نہیں ہے، اور وہ مسلسل تباہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب یہ ساری صورتحال دیکھ کر مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، نوجوان چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، کیا کچھ گھر تباہ ہو چکے، مسمار ہو چکے، نوجوان بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بوڑھی عورتیں بلک رہی ہیں، ان کے پاس لقمے کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھروں کو مسمار ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ گھر جو انہوں نے پتہ نہیں کتنی آسائشوں کے ساتھ بنائے، کتنی مصیبت جھیلی اس گھر کو بنانے کے لیے، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، لیکن آج وہ گھر 4 سیکنڈ کے اندر ان کے سامنے مسمار ہو رہا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس میں بے بسی نظر آ رہی ہے، خالص بے بسی ہے اس کے اندر، کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ 5 نوجوانوں کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جو کوہستان کے نوجوان ہیں، وہاں پر بیچ دریا، بیچ سیلابی ریلے میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، 5 گھنٹے ان کو ہو چکے ہیں، کوئی حکومتی امداد نہیں ہے، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ نوجوان جو پتہ نہیں کیا کچھ اپنی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں اپنے مستقبل کے لیے، وہ وہاں پر منتظر ہیں کہ شاید کوئی خدا کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، کوئی نصرت آ جائے، کوئی حکومتی مشینری عمل درآمد شروع کر دے، کوئی وہ کام میں آ جائے، اس کے بعد شاید ہماری جان بچ جائے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ، انتہائی درد کے ساتھ، وہ نوجوان وہیں کھڑے رہے، ان کو 5 گھنٹے تو گزر گئے، کوئی مشینری کام نہ آئی، کوئی ہیلی کاپٹر نہ آیا، کچھ کام نہ آیا، لوگ اپنی سیاست میں مگن رہے، سیاست کے میدان چمکتے رہے، وہاں پر ان کی نگاہیں رہی، سیاستدان، ہمارے حکمران سارے اسی طرف رہے، اور وہ نوجوان اس پانی کی نظر ہو کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ ناظرین، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ابھی میں دوسرا ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، اس میں 4 بچے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بلک رہے ہیں، اسی طرح درمیان میں پھنس چکے ہیں، ان کو بھی کوئی آسرا نہیں ہے، پانی ان کو لے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، کتنے لوگوں کی زندگیاں اجل ہو گئی، کیا کچھ ہو گیا، لیکن خواب خرگوش ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، خواب غفلت ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، کیا کیا جائے؟ بس یہ ایک درد دل لے کر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ میسج ٹی وی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ حق کی آواز بلند کرے، اور جو صورتحال حقیقی ہو وہی آپ کے سامنے رکھے، جو لوگ کام کر رہے ہیں حقیقت میں انہی لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہم نے دیکھا بہت ساری نام نہاد تنظیمیں جنہیں آپ مختلف موقعوں پر آواز بلند کرتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن یہاں پر کوئی موم بتی مافیا نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ دینی ادارے نظر آ رہے ہیں، وہ مولوی نظر آ رہا ہے، وہ عالم دین نظر آ رہا ہے، جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر یہ عالم بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، وہی مولوی آج پورے پاکستان کو کھلا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی سے اٹھ کر مولوی جا رہے ہیں اور سیلابی صورتحال میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، وہاں راشن لے کے جا رہے ہیں، وہاں خیمے لے کے جا رہے ہیں، کیا کچھ ہے جو وہ وہاں پر نہیں پہنچا رہے۔ بلوچستان کی بات کریں، KPK کی بات کریں، گلگت بلتستان کی بات کریں، ہر جگہ آپ کو علماء نظر آ رہے ہیں، دینی مدارس نظر آ رہے ہیں،
اور اسی طرح فلاحی تنظیمیں نظر آ رہی ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن نظر آ رہی ہے، الکاف ایجوکیشنل ٹرسٹ نظر آ رہا ہے، ادارت الحرمین الاسلامیہ نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا جامع دارالعلوم کراچی نظر آ رہا ہے. ہمیں یہی سارے لوگ نظر آ رہے ہیں وہاں پر، کوئی اور لوگ نظر نہیں آ رہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کی اس ٹرانسمیشن کے شروع میں بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں کا کہ انہوں نے اس درد اور کرب کی کیفیت میں سنبھالا ہے، کوشش کی ہے سنبھالنے کی. تو یہ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں داد دی جائے، جن کا دست و بازو بنا جائے، جن کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اس صورتحال میں، مزید ان کی امداد کی جائے، مالی جانی تعاون کیا جائے ان کے ساتھ، تاکہ یہ لوگ مزید طاقتور ہو کر جا کر ان میدانوں میں کام کریں. میں آغاز کروں گا نشریات کا، اور یہ میرے جذبات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ وہی سارے لوگ موجود ہوں گے. یہ جن اداروں کا میں نے نام لیا ہے، ان کے ذمہ داران، ان کے بانیان، ان کے ڈائریکٹرز، یہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے ہم بات کریں گے، ان سے ہم سوال کریں گے کہ سر کیا صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، امدادی سرگرمیوں کی کیا صورتحال ہے، کہاں تک پہنچی ہے، مزید کتنی ضرورت ہے. اور یہ سب جمع کر کے ہم آپ کے سامنے پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں ان لوگوں کے ساتھ. اس وقت پوری قوم آپ کی منتظر ہے. وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، جن کو خدا نے نوازا ہے، وہ خدا کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان دینی اداروں کا دست و بازو بنے، ان علماء کا دست و بازو بنے، تاکہ یہ مزید طاقتور ہو کر کام کر سکیں، مزید امداد کر سکیں.